الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین، اور گھروں پر بیٹھ کر سن رہی خواتین، مجھے صادق بھائی نے یہ بات بتائی کہ نوجوانوں کی طرف سے اصلاحی پروگرام کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا. دینی بات سنانے کا اور دینی ماحول قائم کرنے کا جوانوں میں جذبہ پیدا ہوا. جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی اصلاح کی فکر ہے. اور ویسے ہمارے علماء کے ہر بیانات اصلاحی ہوتے ہیں. اور اس میں بھلائی کی باتیں بتائی جاتی ہیں، وقت کے فتنوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا مبارک عمل ہے. یہ دور اتنا پرفتن ہے کہ چاروں طرف سے خطرے اور چاروں طرف سے ایمان لیوا حملے جاری ہیں. اور اس میں بھی نشانہ جن کو بنایا جاتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں یا نئی نسل ہوتی ہے. انہی کو سامنے رکھ کر نئے نئے فتنے ایجاد کیے جاتے ہیں.
جیسے موبائل میں آنے والی چیزیں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. اگر مزاج دینی ہوگا، اہل اللہ کے پاس بیٹھا ہوگا، اصلاحی مزاج ہوگا، تو انتخاب کر کے وہ پروگرام طے کرے گا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. اور اگر اصلاح نہیں ہوئی ہے اور تربیت نہیں ہوئی ہے تو جوان بچیاں بھی مبتلا ہیں، جوان لڑکے بھی مبتلا ہیں، رات دیر تک اسی میں لگے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. نہ ماں باپ کی سننے کے لیے تیار ہیں، نہ بڑوں کی سننے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا اچھا استعمال بھی ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہے. علماء سے معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا استعمال مفید ہے کون سا نہیں. علماء سے تعلق رکھے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. ان کی ضرورت ہر جگہ ہے، ہر وقت ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. مکتب میں بچہ پڑھنے جاتا ہے، وہاں سے ضرورت ہے علماء کی، تو مرتا ہے وہاں تک ضرورت. مکتب میں پڑھائے گا وہ بھی عالم ہوگا، اور جنازہ پڑھائے گا وہ بھی عالم ہوگا. تو گریو یارڈ تک ضرورت ہے. اور اگر احادیث کا مضمون دیکھا جائے تو آخرت میں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی، اور ان کی رہبری میں اور رہنمائی میں زندگی گزارنے والے کامیاب رہیں گے. یہ بات معلوم نہیں امت کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ یہ بات غیروں کو سمجھ میں آئی ہے. دنیا کی جو بڑی مادی طاقتیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ مسلمانوں کو عقیدوں اور اعمال کے اعتبار سے کمزور کرنا ہو تو اس کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ علماء سے ان کا تعلق کاٹ دیا جائے، مدرسوں سے ان کا رابطہ ختم کر دیا جائے، مسجدوں سے انہیں دور کر دیا جائے، دینی ماحول سے انہیں دور کیا جائے. ظاہری بات ہے کہ جب یہ چیزوں سے دور ہوں گے تو ان کے پروگرام کامیاب ہوں گے، اور جب تک آپ ان تمام ماحولوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان کے پروگرام ناکام ہیں. تو ہمیشہ کان میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں پڑھتی رہیں اور اندر سے ایمان ریفریش ہوتا رہے، یہ بہت ضروری ہے. صحابہ کرام کتنے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں، کتنے مضبوط عقیدوں کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دو چار صحابہ کرام آپس میں ملتے ہیں تو کیا گفتگو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن، آ جاؤ بھائی چند منٹوں کے لیے بیٹھ جاؤ، ہم اپنے ایمان کو ذرا تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو مستحکم کر لیں، مضبوط کر لیں، ذرا عقیدے کی بات کر لیں، زندہ ہو جائے گا، تابندہ ہو جائے گا اندر کا یقین. اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ مادے کی مسموم ہوائیں تمہارے اندر کے ایمانی پودے کو متاثر کرتی رہتی ہیں، لہذا اس ایمانی پودے کو جھلا دینے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر اپنے سامنے رکھو اور اپنے ساتھ رکھو. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ،
refresh your iman with the zikr of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. تو اسلام کی فکر ہونا بہت ضروری ہے. آدمی گاڑی لاتا ہے, تھوڑی چلاتا ہے, پھر فوراً سروس سینٹر میں جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرواتا ہے کہ یہ زیادہ چلی ہے, اس کے پرزے کہیں بگڑ نہ جائیں, اس کا آئل چینج کرو, اس کو دیکھو, اس کا انجن آئل چیک کرو, اس کا بریک آئل چیک کرو. اس طرح سے دنیا میں ہم چلتے رہتے ہیں تو اندر کا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے. اب اگر اس کو اللہ والوں کے سروس سینٹر میں نہیں لیں گے تو اس میں کمزوری آ جائے گی. ارے بعض اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے ایمان پر اثر پڑتا ہے, تو ہم تو انتہائی کمزور لوگ ہیں. کہیں نمازیں چھوٹ جاتی ہے, تلاوت عرصے تک نہیں ہوتی, اللہ کی یاد ایک عرصہ دراز تک نہیں آتی, تو ہمارے ایمان کا اندر کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, اپنے ایمان کی خبر لیتے رہنا چاہیے, اندر کے عقیدے کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام وہ لوگ جو بڑھاپے میں مسجد آتے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے سامنے طرح طرح کے چیلنجز ہیں اپنی جوانی کی وجہ سے, جو ان کو ایمان سے اکھاڑ کر دوسرے راستوں پر ڈالنا چاہتے ہیں, ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. موجودہ دور میں بگڑنے کی اور بگاڑنے کی جتنی شکلیں ہیں وہ لوگوں نے جو تجویز کی ہیں ان کا ٹارگیٹ نوجوان نسلیں ہیں. جب معلوم ہو گیا کہ نوجوان نسلوں کو بگاڑنے کی محنت ہو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور بنانے کے لیے ماحول دینی قائم رکھنا ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دینی ماحول قائم فرمایا تھا کہ نوجوان دین کے لیے مر مٹنے کے واسطے اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تڑپتے تھے, جس کے نظائر احادیث میں موجود ہیں. اور قرآن کریم میں تو پوری سورہ یوسف پڑھیے, ایک نوجوان کیسے اپنے ایمان کو بچا جائے, اپنے ناموس کو بچا جائے, اپنے کو پاک دامن کیسے رکھے, یہ سورہ یوسف آپ کو بتائے گی. اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا شاندار واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جب زلیخا نے برا ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور دعوت گناہ دی. آج دعوت گناہ عام ہے, کوئی بھی چیز اٹھا لیجیے گناہ کی دعوت اس میں زیادہ ہوگی. کہیں آنکھوں کو اپیل کر رہے ہوں گے, کہیں شرمگاہ کو اپیل کر رہے ہوں گے. ہر وقت خطرہ بنا ہوا ہے. آنکھوں کا گناہ تو عام ہے جس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ حدیث پاک میں اس کی طرف بہت توجہ دلائی گئی ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ کوئی ولی بھی بننا چاہتا ہو, نمازیں خوب پڑھتا رہے, تلاوتیں خوب کرتا رہے, لیکن آنکھوں کے راستے سے دل پر جو جا کر گناہوں کا غبار جمتا ہے وہ اس کو ولی نہیں بننے دے گا. اس لیے یہ آنکھوں کے شٹر جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے.
دونوں گروہ کو خطاب کیا ہے، مردوں کو بھی کیا ہے، عورتوں کو بھی کیا ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ پہلے سبب گناہ جو ہے وہ نگاہ ہے، لہذا نگاہ کو انتہائی کنٹرول میں رکھو، ورنہ جس کا خطرہ منڈرا رہا ہے وہ اگلا بڑا گناہ آئے گا شرمگاہ کے زنا کا۔ اس لیے آنکھوں کی خیانت سے بچو۔ علماء فرماتے ہیں یہ آنکھوں والے گناہ میں کوئی مبتلا ہو تو 3 شامتیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ نمبر 1 وہ خائن کہلاتا ہے، کسی کو خائن کہنا گالی دینا ہے، یوں کہنا کہ تم نے خیانت کی ہے، سامنے والا غصے ہو جائے گا، مجھے خیانت کا الزام دیا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد جو جلدی اٹھنے والی چیزیں ان میں امانت ہے، امانت اٹھتی چلی جائے گی اور خیانت عام ہو جائے گی، اور ایک علاقہ طویل تک تلاش کرنے والے تلاش کریں گے اور امانت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ کئی علاقوں کے اندر ایک امانت دار ڈھونڈتے ڈھونڈتے بمشکل مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دل کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ جب 2 خیانتیں کوئی کرے گا، عقیدوں میں خیانت کرے گا اور اعمال میں خیانت کرے گا تو لوگوں کے مال میں بھی خیانت کرے گا، وہ خیانت بھی پھر آ جائے گی، پھر تمیز اٹھ جائے گی۔ اور نیکی اور بدی کی تمیز کا اٹھ جانا یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، بھلائی اور برائی کی تمیز کا اٹھ جانا خطرے کی چیز ہے۔ بھائی کسی کو فالج کا اثر ہو جاتا ہے تو سوئی چباؤ کے چھری سے کاٹو، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو لوگ کہتے ہیں اس کے اندر تمیز کا جو احساس تھا وہ ختم ہوا، اس بنا پر اس کا مرض شدید ہے، خطرناک بیماری ہے۔ انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اقبال اسی کو روتے روتے چلے گئے، وائنا کامی متائے کارواں جاتا رنگا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج نماز چلی جاتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی رونا آتا ہے۔ ایک صاحب مسجد کے دروازے پر پہنچے، معمولی آدمی کا واقعہ نہیں ہے، جو نمازوں کا عاشق ہے، نمازوں کا پکا پابند ہے، اس کی بات۔ مسجد کے دروازے پر جب داخل ہوئے تو پتا چلا کہ جماعت مکمل ہو گئی، جماعت کی نماز ختم ہو گئی۔ تو ان کی چیخ نکل گئی، ہائے میری جماعت کی نماز چلی گئی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آج لاکھوں میں کوئی ایسا ملے گا جس کو جماعت کے چلے جانے کا اس قدر افسوس ہو جائے، کیونکہ نماز کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ یہ کتنی بزرگ ترین عبادت، جتنی عبادات ہیں اس میں لوگ سمجھتے ہیں نماز رسمی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز جو ہے عظیم ترین عبادت ہے اور تمام عبادتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے
کہ جیسے میٹر کے ذریعے سے گاڑی کے اندر کے سسٹم کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس طرح نماز کے ذریعے سے انسان کے اندر کے دین کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جتنی نمازیں پختہ اور جتنا نمازوں کا پابند، سمجھ لو کہ اتنا اس کے دل کے اندر ایمان جمع ہوا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھاؤں۔ درخت دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو جب کوئی درخت ایسا دیکھتے ہیں کہ جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، جس کے پتے بہت شاداب ہیں، تو ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی جڑیں گہری ہوں گی۔ اس کے جڑوں کے گہرے ہونے کا اندازہ اس کی شاخوں کی کثرت اور پتوں کے شاداب ہونے سے لگایا۔ جڑیں نظر نہیں آتی۔ ایمان عقیدوں کا نام ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے عشق اور محبت کا اور سرکار کے فرامین پر تندہی سے عمل کا نام ہے۔ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے۔ ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا، لیکن ایمان نام ہے جاننے کے بعد دل کی گہرائیوں سے بغیر کسی زبردستی کے ماننے کا۔ اکراہ نہیں، زبردستی نہیں۔ کوئی بھی دین پر کوئی آدمی چل رہا ہو یا چلایا جائے تو تلوار کے زور سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ کل ہی میں نے تفسیر میں وہاں کہا تھا، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو ہمارے پاس تلوار تھی، آپ کے پاس تو توپیں ہیں اور آپ کے پاس تو مشین گنیں ہیں، تو اسی سے اگر دین پھیلتا ہے تو آپ پھیلائیے نا۔ کس نے روکا ہے آپ؟ یہاں تو کچھ ریسٹرکشن بھی ہیں، آپ کے پاس تو کوئی ریسٹرکشن نہیں، پورا پاور ہے آپ کے پاس، پھیلائیے۔ یہ تو دل کی گہرائیوں سے قبول ہونے والی چیز ہے۔ ایمان عقیدوں کی پختگی کا نام ہے کہ کتنے بھی سنگین حالات آ جائیں، لیکن دنیا سے جا رہا ہو آدمی، زبان پر کلمہ اس کے بچل رہا ہو، سمجھا جائے گا کہ عقیدہ اندر جمع ہوا اور پختہ ہے۔ اسی لیے ذکر کی کثرت بتائی ہے کہ کہتے کہتے، کرتے کرتے، پڑھتے پڑھتے دل کے اندر انشاءاللہ یہ توحید جم جائے گی۔ دین کا خلاصہ توحید ہے، وحدانیت ہے۔ نچوڑ نکالو، انبیاء کرام کی تعلیمات کا نچوڑ نکالو تو توحید نکلے گی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اس لیے سرکار سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کس چیز کے دائی ہیں، تو پہلی بات آپ کہتے تھے میں صرف اللہ کا توحید کا دائی ہوں۔ ہر نبی توحید کا دائی ہوتا ہے۔ یہ آیا تو بعد میں سب چیزیں آتی ہیں۔ توحید آئے گی تو عبادت بھی آئیں گی، توحید نہیں ہے تو عبادت کیا؟ انگوٹھا کاٹ دیجیے تو 4 انگلیوں کی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انگوٹھا عقیدہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام سے 13 سال کی محنت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدوں کی پختگی پر، اور وہ مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ اتنا جتھا ہو گیا تھا کہ وہ مشرکین کا مقابلہ کر سکتے تھے، تو قرآن کریم نے فرمایا ہاتھ روکو، ہتھیار نہیں چلاؤ، اسلحہ کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اندر کے عقیدے اعمال پر ڈال رہے ہیں، اس کی محنت کرو، اعمال پہ محنت کرو۔ اور اعمال پر آدمی جب آئے گا جب اندر کا عقیدہ بنا ہوا ہوگا۔ اندر عقیدہ ہے تو صبح میں اٹھ کر آنا آسان ہے، اندر عقیدہ نہیں ہے تو منافقین نماز کے لیے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا
صحابہ کرام نے فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کیا، سرکار نے عقیدوں پر صبر پر محنت کروائی، اور اس کے بعد مدنی زندگی آئی تو احکام پہ احکام آئے، اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے کہا ہے تو اب اللہ کو مانتا ہوگا تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان نہیں ہو جائے گا اس کے لیے؟ تو جڑیں نظر نہیں آتی، یہ ایمان ہے، اور اعمال نظر آتے ہیں۔ نماز پڑھے گا تو نظر آئے گا، روزہ رکھے گا تو معلوم ہوگا، زکات دے گا تو معلوم ہوگا، حج کرے گا تو حاجی کہلائے گا، دے گا تو جس کو دے گا اس کو پتا چلے گا۔ یہ شاخیں ہیں، اعمال جو ہیں وہ اندر کی ایمان کی شاخیں ہیں۔ اب دیکھو کہ خوب نمازوں میں مصروف ہے، تلاوت قرآن کریم خوب ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اندر ایمان پختہ ہے، جمع ہوا ہے، اسی بنا پر اعمال کی کثرت ہو رہی ہے، ورنہ پھر اعمال کے اندر ڈھیلا پڑ جائے گا۔ اگر عقیدہ کمزور تو عمل بھی کمزور۔ تو حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جب زلیخا نے دعوت گناہ دی، میں کہہ رہا تھا نا کہ دعوت گناہ موجودہ دور میں اتنی اپیل ہے کہ ہر پوسٹر گناہ کا دائی ہے، ہر فلم گناہ کی دائی ہے، ٹیلی ویژن کی ہر نشر و اشاعت گناہ کی دائی ہے۔ گناہ کی دعوت سمجھانے کی ضرورت نہیں، اتنا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ گناہ سے بھری ہوئی دنیا کے بیچ میں ایمان کا چراغ جلا کر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ اصل کام ہے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا کام ہمارے لیے یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے یہ چراغ کو بجھانے کی محنت ہو رہی ہے، اس وقت ہم اس چراغ کو جلائے رکھیں اپنے دل کے اندر، تو وہ بڑا کمال ہوگا۔ اور چراغ ویسے ہی نہیں جلے گا، اندر تیل ڈالتے رہنا پڑے گا، تو اعمال کا تیل ڈالتے رہو۔ اور دو کام کرنے پڑیں گے، اس کو ہواؤں سے بچانا پڑے گا، یعنی اس کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ ہوا چراغ کو بجھا سکتی ہے، گناہ ہمارے اندر کے ایمان کو دھندلا کر دیں، کمزور کر دیں۔ رہتے رہتے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی کا گناہوں کی بھیانکتا کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر روٹین کے طور پر آدمی کرتا ہے گناہ۔ تو آنکھوں کا گناہ کرنے کے بعد آدمی خائن کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں، غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو جانتا ہوں۔ سرکار کے دربار میں تذکرہ تھا، ایک سوال کا جواب چاہیے، مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ کبھی کبھی سرکار صحابہ کرام کو غور و خوض کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ سرکار کی مجلس فضول گوئی کی نہیں ہوتی تھی، فضول گوئی میں سرکار لگنے ہی نہیں دیتے تھے، اپنے اوقات کی قیمت سمجھاتے تھے۔ جہاں دنیا کی طرف رغبت ہو گئی یا فضول باتوں کی طرف آئے، فوراً متوجہ کیا، راستہ چل رہے ہوں تو دین کی دعوت، بیٹھے ہوں تو دین کی دعوت۔ دین کو اتنا کہنا ہے، اللہ 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 کو اتنا کہنا ہے کہ دل میں اللہ جم جائے، اللہ کی یاد جم جائے، اس کی وحدانیت جم جائے۔ اس لیے کوئی یوں پوچھے نا کہ آپ کیسے ہیں تو ٹھیک ہوں یوں مت کہو، یوں کہو کہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو، اللہ کی عظمت کا بیان آنا چاہیے۔ کہتے رہیں گے تو کہتے کہتے انشاءاللہ دل کی گہرائیوں میں وہ عظمت توحید جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گی، وہ آ جائے گی۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، جبکہ دنیا اللہ سے تعلق کو کمزور کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مضامین روزانہ آتے ہیں، کب تک اللہ اللہ کرتے رہو گے؟ ترقی نہیں کرو گے، مادے میں آگے نہیں بڑھو گے۔ مادہ کیا کرتا ہے؟ مادے سے کیا ہوتا ہے؟ فرعون کے پاس بہت بڑا مادہ تھا، 12 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔
12 लाख का लश्कर लेकर 6.5 लाख को मिटाने के लिए निकला था फिरौन, और यूं कहता था कि ये समंदर मेरे हुक्म से चल रहा है। उसी समंदर के अंदर अल्लाह ने कयामत तक के लिए उसको खत्म कर दिया और गर्काब कर दिए 12 लाख लोगों को, और बताया कि तुम्हारा मादा काम का नहीं है, मेरा हुक्म काम का है, जो मैं चाहूंगा वो होगा, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा। आज हमको यही समझाया जा रहा है। लोगों के पास इख्तिदार है, लोगों के पास माल है, लोगों के पास ताकत है, लोगों के पास फौजें हैं, तुम्हारी क्या चलेगी? अकीदा ये बनाओ कि फौजों से कुछ नहीं होगा, इख्तिदार से कुछ नहीं होगा, हुकूमतों से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से होगा, अल्लाह करेंगे। और ये अकीदे की मजबूती और ये इस्तेहकाम अल्लाह की याद के जरिए से आती है, जिक्रुल्लाह की कसरत के जरिए से आती है, अंदर की चीजों के सुधारने वालों के पास बैठने से आती है। दिलों के बिगाड़ को दूर करना पड़ेगा। बिगाड़ हर तरफ से आ रहा है, अब हिसाब कायम कीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल ऐनान तज़नियान, दोनों आंखें भी बदकारी का इर्तिकाब करती हैं, व ज़िनाहुमन नज़र, और आंखों का जिना गैर महरम की तरफ देखना है। आज कोई पाबंदी है, कोई रोक है, कोई पोस्टर आप देखो तो गैर महरम की तस्वीर नजर आएगी। खबर पढ़ रही है टेलीविजन पर तो मर्दों में पढ़ने की सलाहियत भी जैसे खत्म हो गई है वही करती है। ब्लेड की एडवर्टाइज कर रही है तो ब्लेड जिसको काम नहीं आता वो कर रही है। दाढ़ी मुंडवाना और दाढ़ी मुड़ना वो सिखाएगी तो औरत सिखा रही है। इतना आंखों को मुब्तला किया है कि अंदर का जो ईमान है ना वो खोखला करके रख दिया है, खोखला। बराए नाम रह गया है ईमान, नाम रह गया है हमारा। बचना समझ में नहीं आता। नीचे देखो तो गुनाह, ऊपर देखो तो गुनाह, सामने देखो तो गुनाह। बेपर्दगियां है, उरियानियत है, नंगापन है, लिबास बिल्कुल रवाना किए जा चुके हैं। और हमारे वजीर आजम कहते हैं हम औरत को सम्मान दिलाएंगे। सम्मान दिलाने का पहला काम यह है कि औरत को बुर्का दिला दो। हिंदुस्तान की औरतों को जो संस्कृति के एतबार से अपने आप को बहुत आगे समझती हैं और समझती हैं कि हमारे पास हिंदू संस्कृति है, तो हिंदू संस्कृति में भी घूंघट डालना है और अपने रिश्तेदारों से जो है वो पर्दा करने का निजाम उनके यहां भी, उनकी किताबों में भी लिखा है। सम्मान देना ये है, सम्मान ये नहीं है कि उसके तलाक का जो शरई हक है वो उससे छीन लिया जाए, नई नई बातें ला करके हमारे दिल दिमाग को खराब किया जाए, हमारे अकीदों के साथ, हमारे दीन के साथ छेड़छाड़ किया जाए। इस्लाम ने जितना औरत को सम्मान दिया है दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तुम क्या सम्मान दोगे, तुम क्या इज्जत दोगे जो इज्जत अल्लाह ने दी, जो इज्जत रब्बे कायनात ने अता फरमाई, औरत को बनाने वाले अल्लाह, तो इसको इज्जत कैसे दी जाए वो बताने वाले भी अल्लाह। उन्होंने बताया कि औरत की इज्जत उसके पर्दे में है। तुमने तो इसके हक ले लिए थे, इस्लाम ने हक दिए हैं। तुमने इसको मीरास से निकाल दिया था, इस्लाम ने उसको मीरास दिलाई। तुमने उसको बाजार के अंदर बेच दिया था, हमने उसको घर की मलेका बना के रख दिया। तुमने औरत को पैर की जूती माना था, हमने उसको एक इंतहाई अजमत वाली मां करार दिया, मुकद्दस बहन करार दिया, प्यारी बेटी करार दिया और एक फर्माबरदार बीवी का किरदार दिया। उसके कदमों के नीचे जन्नत का तस्वुर दिया, उसकी तरबियत पर जन्नत का वादा दिया। और दुनिया ने दुपट्टे छीन लिए थे, दुनिया ने लिबास छीन लिया है, हमने उसको इज्जत वाला लिबास दिया है कि तू छुपाने की चीज है, तू लोगों की निगाहों से जख्मी होने की चीज नहीं है। तुझे लोग शहवत की नजर से देखें हमें मंजूर नहीं है, तुझे लोग बुरी नजर से देखें हमें मंजूर नहीं।
تو تذکرہ ہوا سرکار کے دربار میں، اپنی مجالس کو دینی رنگ میں رنگو۔ اگر بیٹھتے ہیں نکڑوں پر تو صرف مادی باتیں، کرکٹ کی باتیں، گیم کی باتیں، میدان کی باتیں مت کرو، کچھ دین کی باتیں کر کے اٹھا کرو، ورنہ اس مجلس سے اٹھنا یہ مردار گدھے پر سے اٹھنے کے برابر ہے۔ مردہ گدھے میں سے اٹھے ہیں، جو اٹھے ہیں ایسی مجلس سے کہ جس میں نہ اللہ کا نام ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ سرکار پہ درود ہے۔ اس لیے اپنی مجالس کو دینی باتوں سے گرماؤ، کوئی دینی کتاب علماء سے پوچھ کر پڑھو اور مجالس کو اس پر ختم کرو، اللہ کی یاد پر ختم کرو، اپنے دلوں کو سیاہ مت کرو۔ دلوں کو سیاہ کرنے والی تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اگر ہماری مجالس بھی یہ کام کرتی ہیں تو دنیا کے اور لوگوں میں رہ گیا کھانا پینا اور شاندار کھانا، یہ کوئی انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہے طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑھنا ہے۔ قرآن کریم نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا ہے، اور بتائیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس سے زیادہ کوئی مقصد زندگی ہمارا بیان، جس نے زندگی دی ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی زندگی کا مقصد بتلا سکتا ہے؟ جو کمپنی مشین بناتی ہے وہی اس کے بنانے کا مقصد بھی بتا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ اور رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے بتایا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر انبیاء نے بتایا، اور وہ عبادتوں کی راہیں ہموار کی، طریقے بتائے کس طرح سے عبادت کرو۔ سرکار تشریف لائے، عبادتوں کو اتنا پھیلایا کہ اس کو مسجد سے نکال کے گھر سے نکل کر بازار سے نکل کر ازدواجی زندگی، انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف سب کے اندر لے گئے کہ کاروبار کر رہے ہو وہاں بھی دین آئے گا، تجارت کر رہے ہو وہاں بھی دین آئے گا، پرورش کر رہے ہو وہاں بھی دین آئے گا، نوکری کر رہے ہو وہاں بھی دین آئے گا، تجارت کر رہے ہو تو دکانوں میں آئے گا، ملازمت کر رہے ہو تو دفاتر میں آئے گا۔ اگر تم شرعی اعتبار سے زندگی جینا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر شعبے کو عبادت بنا دیا ہے، صرف تمہاری نیت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ تم کس نقطۂ نظر سے کام کر رہے ہو؟ تو تذکرہ ہوا دربار رسالت میں کہ لاؤ بھائی اس کا جواب کہ مردوں کے لیے اچھا کیا ہوگا، عورتوں کے لیے اچھا کیا ہوگا۔ سوچنے پر مجبور ہیں صحابہ کرام کہ کیا اچھا ہوگا، کیا برا ہوگا۔ گھر گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تشویش میں ہیں آپ، فکر میں ہیں آپ، جیسے کہ آدھی رات کو نوٹ بندی ہوئی تو گھر والی نے پوچھا کہ آپ بہت تشویش میں ہیں۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی چیز ہی ایسی آئی کہ تشویش ہو جائے۔ صحابہ کرام کو دین کے بارے میں تشویش رہتی، ہم لوگوں کو دنیا کے بارے میں تشویش رہتی۔ میں نے کہا بھائی نوٹ بند ہوئی، اللہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے، مانگنے کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے گا، اس کے پاس راستے بہت ہیں دینے کے لیے اور عطا کرنے کے لیے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 19 دروازے اللہ کھول دیتے۔ مانگنا اس سے رکھو۔ ہم آئے تھے دنیا میں تو کچھ لے کے نہیں آئے تھے، لوگ کہتے ہیں مانگنا، اچانک رات کو کنگال ہو گئے، کروڑ پتی تھے ایک دم روڈ پتی ہو گئے۔ دنیا میں آئے تھے تو کچھ لے کے نہیں آئے، جائیں گے تو کچھ لے کے نہیں جائیں گے، اس کے بیچ میں کچھ آیا کچھ گیا تو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والے بہت بڑے ہیں، جس نے پہلے دیا تھا وہ پھر دے دے گا، محنت کی کمائی اللہ اور دے دے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ ایمان والے کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہاتھی زندہ رہے تو لاکھ کا اور مر جائے تو 1.25 لاکھ کا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے، وہ اکثر فسادات میں لوگ آتے تھے کہ حضرت ہم لٹ گئے، ہماری دکانیں لٹ گئی، ہمارے کارخانوں کو آگ لگا دی گئی۔ میرے والد صاحب نے فرمایا
یہ جتنا ہوا سب اللہ کے یہاں جمع ہو گیا. اب اللہ دنیا میں اور کتنا دیں گے وہ نفع ہوگا. یہ جلا نہیں ہے کارخانہ, اللہ کے یہاں جمع ہو گیا. یہ تجارت تمہاری برباد نہیں ہو گئی, یہ اللہ کے یہاں سب خزانے میں جمع ہو گیا. اب وہاں تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دیے تم کو پہلے, تو دوبارہ اگر اللہ سے مانگو گے تو پہلے مانگنے پہ اللہ نے دیا تھا, دوسرے مانگنے پہ بھی اللہ ہی دے گا. دینے والے اللہ. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی اور ہم نے کمایا. کوئی اپنی محنت سے نہیں کماتا. ارے بیل گاڑے کے نیچے کتا چلتا ہے تو سمجھتا ہے میں بیل گاڑا چلا رہا ہوں. قرآن کریم کا اعلان نہیں سنا آپ نے کہ ہمارے عقیدے کی, ہمارے یقین کی کمزوری, کہ ہماری نظر اسباب پہ بہت, مسبب الاسباب پہ نظر نہیں ہے. انبیاء کرام نے مال و دولت حاصل ہونے کا راستہ عبادت کو قرار دیا, طاعات کو قرار دیا, استغفار کو قرار دیا. گناہوں کی نبوست سے روزی ہٹ جاتی ہے, کٹ جاتی ہے, گھٹ جاتی ہے. گناہوں کی نبوست سے روزی گھٹ جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, کٹ جاتی ہے, پٹ جاتی ہے. اور جب اللہ سے مانگنے کا مزاج اور اللہ کے دربار میں رونے کا مزاج بنے گا تو اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے دینے پر قادر ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن کریم کے ضابطوں پر ہمیشہ نظر رکھیے گا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر, گناہوں سے بچ کر, تقویٰ گناہوں سے بچنے کا نام ہے, اللہ کے فرامین پر چلنے کا نام ہے, رب چاہی زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے, اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے, عرصے سے شادی کیا ہے میں نے لیکن اولاد نہیں ہے میرے یہاں, تو کچھ وظیفہ بتائیے نا. اب لوگوں کو قرآن والا وظیفہ تو پسند ہے نہیں, حدیث والا وظیفہ تو پسند ہے نہیں, ان کو تو کچھ ایسا ہی الٹا سلٹا کوئی سینے سے ملا ہوا وہ چاہیے, کہ بزرگوں کے سینے سے ملا ہو. نبی کے سینے سے قرآن ملا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک حافظ صاحب آئے تھے میرے والد صاحب کے پاس تعویذ لینے. حضرت ایک تعویذ چاہیے. میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے کہ نہیں؟ کہا میں حافظ ہوں, اور میں حافظوں کو تعویذ نہیں دیتا. حضرت کیوں؟ اور میں تعویذ میں کوئی آیت لکھوں گا, اللہ کا نام لکھوں گا, اور تیرے سینے میں لکھا ہوا ہے, تیرے سینے میں پورا قرآن کریم پڑا ہوا ہے, اور اس کے اتنا بڑا تعویذ موجود ہے, اور کون سے تعویذ کی تجھے انتظار ہے؟ اب حسن بصری رحمت اللہ علیہ 130 صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہیں, عجیب و غریب شخص ہیں. اللہ نے طاقت اور قوت بھی بڑی دی تھی, لیکن سب طاقت عبادت کے اوپر لگائی. جتنا ہمارا پنجہ ہے نا اتنی ان کی کلائی تھی. اللہ نے عجیب طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی تھی, رعنائی بھی عطا فرمائی تھی. ان کو پوچھا گیا کہ اولاد نہیں ہے تو حضرت وظیفہ بتائیے. اتنے جلیل القدر تابعی اور مفسر ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی بات کو لیتے ہیں اور مانتے ہیں اور روایت میں جگہ دیتے ہیں, اور ان کو اپنے مقبول روات کے اندر سر فہرست رکھا ہے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو کثرت سے, تو اس کا دماغ چکرا ہے. اس زمانے میں
جو ایسی چیزیں مانگنے والے لوگ تھے وہ بھی کچھ علم رکھتے تھے. آج کل جو باپوؤں کے پاس جاتے ہیں وہ بالکل نکھٹو ہوتے ہیں، وہی جاتے ہیں. جن کی کچھ نہیں بنتی وہ وہاں جاتے ہیں، اور جو بے کمال ہوتا ہے وہ عامل بنتا ہے. جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا، اس کو بغیر کیپٹل کا دھندا کرنا ہوتا ہے، اس کو یہ بننا ہے. ہمارے حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ایسے تعویذ گھنٹے والے عامل کو لائے. حضرت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ عامل ہے. کہا ان سے کہو کہ کامل بنے. اپنے کو کامل کی ضرورت ہے، عامل کی نہیں. میں نہ نہیں کہتا، کبھی کبھی بعض بیماریوں میں کوئی اللہ کے نام لکھے ہوئے کام بھی آتے ہیں، اور وہ بھی کوئی اللہ والا لکھے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والے کے ہاتھ میں بھی اس کی عبادتوں اور اس کی طاعت کا اثر رکھا ہے. اور جنات بھی پریشان کرتے ہیں، یہ بھی مانا، لیکن 99% وہم ہوتا ہے، 1% کے اندر جنات ہوتا ہے جس کو کوئی عامل نکال نہیں سکتا ہے. کیوں کہ جنات کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے جو ہے وہ درخت کے اوپر بیٹھتے ہیں. کوئی پتھر مارے گا تو پرندہ اڑ جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے بیٹھ جائے گا. تھوڑی دیر وہ عملیات کرتا ہے تو اڑ کے بھاگ جاتا ہے، پھر تھوڑا موقع ملتا ہے، عامل روانہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ آ جاتا ہے. یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے. حضرت نے تو یہ بتایا تو اس نے کہا کہ یہ وظیفہ آپ نے حضرت عجیب بتایا، کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا اور آپ کہتے ہیں استغفار کرو، کوئی دلیل ہے اس کی؟ اور میرے پاس تو دلیل کا قرآن ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں کو دعوت دی، خطاب کیا، اور کیا کہا؟ قرآن کریم میں سورہ نوح میں ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ اپنے شرک سے توبہ کرو، سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں رجوع ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری مغفرت کر دیں گے، کیونکہ وہ بڑے مغفرت فرمانے والے ہیں. اور اس کے نتیجے میں تم کو اللہ تعالی مال و دولت سے بھی نوازیں گے، بارشیں بھی برسائیں گے، اور تمہیں اولاد سے بھی نوازیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ عبادات اور استغفار اور ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکتیں دیتے ہیں، روزی میں بھی وسعتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے جو ابا جان نے پوچھا ہے کہ مردوں کے لیے بہتر کیا ہے، عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ جواب دیا بہت آسان بات، مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی نظر جھکی رہے اور ان کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ غیر محرم پر نظر نہ ڈالے. عورت کو تو پردہ دے دیا، مرد کو یوں کہا تجھے اپنی آنکھوں پر جو شٹر لگے ہوئے ہیں اس کو کنٹرول کر. تو ایک تو نگاہوں کی خیانت کی وجہ سے آدمی قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے خائن کہلاتا ہے. نمبر 2 والعینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں. وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا غیر محرم پر نگاہیں تاکنا ہے. زانی کہلایا. یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، شناخت کتنی ہو گئی. کسی انسان کو اگر زانی کہیں گے تو برا مانے گا نہیں مانے گا؟
یہاں کتابی اصطلاح کے اعتبار سے اس کو زانی کہا جا رہا ہے، اس کو خائن کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول عقیدوں کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے تیار فرمایا تھا جس کے نتیجے میں نوجوانوں کی حالت بالکل بدل گئی کہ نوجوان قربانی دینے کے لیے اور جان قربان کرنے کے لیے، اپنا نام لکھوانے کے لیے سرکار کے دربار میں بے قرار رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 15 سال نہیں ہوئی ہے، بدر کا اعلان ہوا تو دوڑ کر آئے، سرکار میں بھی چلوں گا۔ حضور پہلے جائزہ لیتے تھے پورے لشکر کا، اور جو چلنے کے لائق ہیں ان کو لیتے تھے، جو معذور ہیں چلنے کے لائق نہیں ان کو خارج کرتے جاتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر کو کہا تم بہت چھوٹے ہو، تم نہیں چلو گے۔ عمر کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی 15 نہیں ہے۔ رو رہے ہیں کہ مجھے نہیں لے جا رہے۔ ارے جان کا خطرہ ہے، جان جوکھوں کا کھیل ہے اور زندگی لڑانی ہے، اور یہ اللہ کے بندے رو رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے سے رک گئے۔ اور یہاں کسی کا نام جماعت والے لکھتے ہیں تو وہ روتا ہے کہ میرا نام لکھ لیا، اور نہیں نظر آتے۔ حالانکہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ ہے، اس کا جانا اس کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، برکت کی چیز بھی ہے، اس کے ایمان کے بننے کے راستے بھی ہیں۔ مزے گا، نکلے گا تو اللہ کے راستے میں چلے گا تو بنتا جائے گا۔ اور احد کے موقع پر دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، فرمانے ابھی چھوٹے ہیں۔ خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، عمر پوچھی اور پھر جو ہے شامل فرمایا، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اللہ کے دین کی محنت کے لیے مجھے منظور کیا گیا۔ حدیثوں میں بدر کے موقع پر ایک خاتون کا بیٹا ہے حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ جب سرکار بدر میں جانے لگے، یہ تو بعد میں طے ہوا کہ اب جا کر بدر میں ٹھہریں گے، لیکن جب مہم پر روانہ ہوئے تو کچھ لوگ نکل رہے تھے، تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ سرکار جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو بھی چلا جا۔ ارے ماں تو اکیلی رہ جائے گی، فرمایا میری فکر مت کر، اور تو وہاں اللہ کے راستے میں لڑ رہا تو بھی فکر مت کر۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اگر تو کام آ گیا تو میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی اور تو بھی کامیاب ہو جائے گا، تیری جوانی جو ہے صحیح جگہ پہ لگ جائے گی۔ آج جوانیاں غلط جگہوں پہ لگ رہی، صحیح جگہ پہ جوانی لگ جائے، صحیح مقام کے اوپر جوانی لگ جائے، دین کے کاموں کے اندر جوانی لگ جائے تو یہ بڑی قیمتی جوانی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ماں نے کہا تو فکر مت کر، چلا جا اللہ کے راستے میں نام لکھوا دے۔ تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر نام لکھایا اور روانہ بھی ہو گئے۔ اور جب روانہ ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں بھی پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد سرکار نے ایک چشمے سے پانی لانے کو کہا، مشکیزہ اٹھایا، جانے لگے، وہاں پہنچ بھی گئے۔ پہنچنے کے بعد گلے میں اچانک کوئی اجنبی کسی نے تیر چلایا، گلے میں آ کے لگا، رگیں کٹ گئی اور شہید ہو گئے۔ اب بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن ماں نکلی ہے، پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا کام آ گیا۔ موجودہ دور کی کوئی ماں ہوتی تو کتنا کوستی کہ ہم میرے بیٹے کو مروا دیا، ختم کر دیا،
لیکن یہ ماں عجیب ہے کہ ایک تو نکلنے کی ترغیب دی، اللہ کے راستے میں چلنے کی بیٹے کو ترغیب دیا، فلوٹا بیٹا اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، مزاج کتنا اچھا بنایا تھا، دین اتنا پختہ کر دیا تھا، عقیدے اتنے عمدہ بنا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت میں، کہ دنیا کی خواہشات کے مقابلے میں دین کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے کو، جان قربان کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ماں نکلی ہے، لوگوں نے بتایا کہ بھئی کون ہے تو؟ حارثہ کی ماں ہے۔ کہاں؟ تو کہیے اوپر سے نیچے تک جو اپنے آپ کو چادر کے اندر لپیٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے نا، ایمان تو حیا کی دعوت دیتا ہے نا، بے حیائی تو ہے ہی نہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا زبردست شعبہ ہے۔ تو کیوں آئی؟ ارے میں اپنے بچے کی خبر لینے آئی۔ تو کہا کہ وہ تو شہید ہو گئے، معلوم نہیں ہوا تم کو؟ کہ نہیں، یہ پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا کام آیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ تو کہ جب پتا چل گیا ہے تو یہ اوپر سے نیچے تک چادر میں کیوں لپٹ کر آئی ہے؟ ماتم کرنا چاہیے تھا تجھے تو۔ تیرا ایک بیٹا چلا جائے، عرب میں بیٹا چلا جائے، نوجوان بیٹا چلا جائے تو بڑا زبردست ماتم کرتے تھے، اشعار لکھتے تھے، روتے تھے، دھوتے تھے۔ لیکن تو عجیب ماں ہے کہ رو نہیں رہی ہے، اوپر سے چادروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ماتم کرنے والے تو چادریں اتار کے پھینک دیتے ہیں، اپنے بال لوٹتے ہیں، اپنے رخسار پیٹتے ہیں۔ ماتم کا اس زمانے میں یہی طریقہ تھا۔ یہ تو سرکار نے آ کے ماتم کو صبر میں تبدیل کر دیا۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے، صبر ہے۔ اس لیے حدیث آئی، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، دوسری کتابیں جو حدیث کی ہیں اس میں بھی ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ جس نے اپنے رخساروں پر ماتم کی حالت میں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کیا اور اپنے گریبان کو چاک کیا اور زمانہ جاہلیت کی پکاریں لگائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں، تو صبر سے کام لے رہی ہے۔ کتنا اچھا جواب دیا۔ باحیا کا یہی جواب ہو سکتا ہے، ایک ایمان والی خاتون کا یہ جواب ہو سکتا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، لیکن چادریں میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہیں کہ میری حیا زندہ ہے۔ میرا بیٹا گیا، میری حیا بھی موجود ہے، اور یہ حیا کی ترجمان ہے چادریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، وہ دعوت کی ترجمان ہے یہ۔ اور پھر سرکار کے دربار میں آ کے سوال کر رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت ملنے کے بعد جنت عطا کی کہ نہیں کی؟ اچھا تو کیا کرے گی تو؟ کہا اگر نہیں ملی ہے جنت تو میں رو دھو کر پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گی کہ اللہ میرے بیٹے نے قربانی دی جوانی کی، اس کو جنت عطا فرمائیے۔ جو نہیں ملی تو میں اللہ سے منگواؤں گی، دعائیں کروں گی، روؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، جنتیں تو بے شمار ہیں، اور تیرے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں شہادت کی وجہ سے جنت الفردوس جو بہترین جنت ہے اس کے اندر جگہ دی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اور اوپر کی منزل کے اندر بند کر دیا اور گناہ کے لیے پکارا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کا جو ثبوت دیا ہے قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ
میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں. گناہ سامنے آئے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس گناہ سے بچا دیجیے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ورنہ شیطان مجھے اپنی چنگل میں پھنسا لے گا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. یوں کہا کہ میرے رب کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، اور میں جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کے بھی احسانات ہیں. جب اس کے احسان ہیں میرے اوپر، اس کا نمک کھایا ہے میں نے، تو میں تیرے ساتھ خیانت کر کے کیا نمک حرامی کر سکتا ہوں؟ اس میں در حقیقت اس خاتون کو بھی دعوت دی کہ مجھ سے زیادہ تو پہلے سے رہ رہی تھی، پھر تجھے ایسا خیال کیسے آیا؟ اللہ کی پناہ مانگ. اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر جو بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے، ان کے لیے بچنے کے راستے بھی استوار فرما دیتے ہیں. پہلے ہمت کر لے آدمی، جب ہمت کرے گا گناہ سے بچنے کی تو اللہ تعالیٰ راستے گناہ سے بچنے کے کھول دیں گے. حدیثیں آتی ہیں اس کے سلسلے میں. جوان کیسا ہونا چاہیے؟ وہ 7 قسم کے جوان جو جنت کے اندر ہوں گے اور عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کی خاص رحمتوں کے اندر ہوں گے. اس میں وہ شخص بھی ہوگا جس کو ایک نوجوان اور خاندانی عورت نے حسن کی وجہ سے گناہ کی دعوت دے دی، اور اس نے یوں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں گناہ نہیں کروں گا. فرماتے ہیں جوانی کے اندر دل کے اوپر پتھر رکھ دیا، گناہ کی دعوت سامنے سے آئی، رد کر دیا. خواہشات کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں تھا. جوانی موجود تھی، شہوتیں موجود تھیں، دعوت سامنے سے چل رہی تھی. یہ تمام چیزوں کا تقاضا، اتنے سب عناصر کا تقاضا یہ کہ گناہ کر بیٹھتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوا کہ گناہ سے بچ گیا، گناہ سے محفوظ ہو گیا اور اللہ کی پناہ میں چلا گیا. تو فرماتے ہیں جب اتنا بڑا دل پہ پتھر رکھ دیا تو نے، تو اس کا بدلہ بھی اتنا بڑا ملے گا. بڑا بدلہ یہ دیا کہ عرش کے سائے میں جگہ ملی. بھئی بڑا بدلہ ملتا ہے تو بڑی قربانی بھی دینی پڑے. امتحان بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد کامیابی پر انعام بھی اسی کی شان کا ہوتا ہے. سرکار نے جوان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی تمام فیشنوں کو چھوڑا تھا، جوانی کی کر و فر کو چھوڑا تھا، اپنا ویل ڈریس ہونا چھوڑا تھا، اپنی ہیئر اسٹائل کو چھوڑا تھا، اپنے شاندار عطر اور جوتوں کو چھوڑا تھا. اس کے نتیجے میں دولت ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور کتنی بڑی قربانی دی ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سرکار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے ہیں. جب غزوہ احد میں شہید ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں رو کر یوں کہا کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان پر ان کو یاد کرتے تھے کہ اللہ وہ کیا دن تھا کہ مصعب جب دنیا سے گئے تو اتنی قربانیاں، اپنی جوانی، اپنا مال، اپنا وطن، سب کچھ جوانی کے عالم میں لٹا دیا، دین کے لیے قربان کیا. اتنی قربانیاں دینے کے بعد کوئی صلہ بھی دنیا میں اپنی قربانیوں کا نہ لیا، اور دنیا سے گئے اس حالت میں کہ ناکافی کفن تھا ان کے پاس، چادر بھی ناکافی تھی، سر ڈھانکتے تو پیر کھلتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھلتا. اسکین کا گھاس پیر پر ڈالا گیا، سر پہ چادر ڈالی. یہ نمونے کے نوجوان ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی نمونے کی جوانی ہے. برائیوں کے تو بڑے ہیرو اور زیرو جو ہیں وہ برائیوں کے ہیرو ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا. فرمایا اصحابی کالنجوم
بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ میرے صحابہ کرام آسمان ہدایت کے ستارے ہیں اور چمکدار ستارے ہیں، جو ان میں سے کسی کی راہ پر چلے گا وہ راہیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے روشنی حاصل کر کے منزل کا پتہ پا لیا ہے، لہذا وہ جو ان کے پیچھے چلے گا اس کو بھی منزل کا پتہ مل جائے گا، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی سرفراز ہو جائے گا، وہ بھی کامران ہو جائے گا، وہ بھی سکسیس ہو جائے گا۔ لکھنے والے نے اچھی بات لکھی، ایک اندھیرے کے ستارے ہیں، ایک اجالے کے ستارے ہیں۔ یہ فلم کے اور کھیل کے جتنے ستارے ہیں یہ سب اندھیروں کے اور ظلمتوں کے ستارے ہیں، ان کے پیچھے چلے تو منزل کا پتہ نہیں ملے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، مانا ہم تو ٹیلی ویژن کے اوپر تفسیر دیکھتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے آج تک کوئی علامہ نہیں بنا، اور ٹیلی ویژن دیکھنے سے آج تک کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں بنا، اور پیشاب کے راستے سے کوئی دودھ نہیں آتا۔ یہ چیز ہی غلط ہے۔ اگر ایسے ہی سب آ جاتا تو پھر انبیاء کرام کی ضرورت کیا تھی، پھر ان کی تعلیمات کی ضرورت کیا تھی، پھر ان کے پاس بیٹھنے والوں کی ضرورت کیا تھی، پھر کتابوں کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو محنتوں سے، یہ قربانیوں سے، یہ جد و جہاد سے آنے کی چیز ہے۔ صوفے پر بیٹھ کر چائے کا کپ ہاتھ میں رکھ کر دین نہیں سیکھا جا سکتا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو علم کے دروازے پر، دین کے دروازے پر ڈال دینا پڑتا ہے۔ اپنا سب کچھ دے دو گے تو تھوڑا دین اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ مجھے حکم تھا کہ بھائی یہ اصلاحی مجلس میں حاضری دی جائے، اس اعتبار سے جو ہے آج حاضری ہوئی۔ جو نوجوان یہ کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے اور میری بھی اللہ اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو اصلاحی زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اپنی رضائے دائمی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ سنبھالا دے دے، اور جتنی خرابیاں برائیاں ہیں ان کے بیچ میں یہ ایمانی چراغ جلتا رہے اور روشن رہے، اور اللہ کرے کہ اس چراغ سے اور کئی چراغ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ آسان فرمائے۔ میں نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، مزید اس کام کی ان کو توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، اور